السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم راشد بھائی، تحکیم کے مسئلے میں کسی بھائی نے کومنٹس میں سوال کیا۔ میرا نمبر لکھا ہوتا ہے میری وائس کے ساتھ، اگر کوئی بھائی اس نمبر کے ذریعے میرے پی ایم میں وائس کرے یا گروپ کے لنکس کے ذریعے گروپ میں آئے اور وہاں پر وائس کرے، میری پہلی پیورٹی ہوتی ہے جو مجھے پی ایم میں وائس کرے، دوسری پیورٹی جو مجھے گروپ میں وائس کرے، تیسری بھی پیورٹی ہوگی کہ وہ لوگ مجھے ٹیگ کر کے ٹیکسٹ کریں۔ تو جواب میں ضرور دیتا ہوں، ان کو میں ضرور سنتا ہوں، لیکن پہلی پیورٹی ہمیشہ وائس کی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ گروپ میں آئیں یا پی ایم میں آئیں، ٹیگ کر کے وائس کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب بھی دوں گا اور آپ کے جو ہے نا مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس کی میں الگ سے ایک جو ہے وائس بھی ریکارڈ کروا دوں گا۔ اب آتے ہیں ان کے سوال کی طرف، تحکیم کے بارے میں۔ اس کے بارے میں بہت کم گفتگو کی گئی ہے، علماء کرام بھی ممبروں پر جب یہ بات بتاتے ہیں تو اس میں وہ ڈر جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی کوئی کمزوری سامنے آ جائے گی، پھر جو ہے نا لوگ حق تک نہ پہنچ جائیں۔ تو یہ اہل بیت اور حضرت علی اور خلفائے راشدین کے ساتھ شروع سے زیادتی ہوتی رہی ہے کہ حق بات نہیں بتاتے۔ کوئی کہتا ہے جی حضرت علی کی صلح ہو گئی تھی معاویہ کے ساتھ، بالکل غلط۔ کوئی کہتا ہے جی معاذ اللہ انہوں نے علاقے بانٹ لیے، ادھر تم ادھر ہم، یہاں تک بھی ہمارے بحث و مباحثے ہوئے ہیں، استغفر اللہ۔ تو تحکیم کیا تھی، یہ کس طرح ہوئی اور اس کے کیا نتائج ہوئے، یہ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو کہ اس کے حوالے چاہیے ہوں تو آپ پی ایم سے آ کے ہم سے لیں۔ یوٹیوب پر حوالے تو سارے نہیں لگائے جا سکتے، یہ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ سارے واقعات موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ غیبی خبر کے مطابق حضرت علی خلیفہ راشد بالکل 100% حق پر ہوتے ہوئے جہاد کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے معاویہ کے ساتھ، یہاں تک کہ معاویہ بن سفیان کو شکست ہوتی نظر آ گئی۔ تو لشکر میں پھر عمرو بن عاص نے یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی قرآن موجود ہیں نا ان کو لاؤ اور نیزوں پر اٹھا لو، اور یہ کہو کہ جی ہمارے اور تمہارے درمیان اب یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ اب اندازہ کر لیں، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع پر قرآن کو پکڑنے کے لیے کہا تھا اور اہل بیت کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کہا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، قرآن بھی نیزوں پر اٹھ گئے اور اہل بیت بھی نیزوں پر اٹھ گئے۔ باپ نے قرآن نیزے پہ اٹھایا، بیٹے نے اہل بیت کی سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھا لی۔ جو نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی، اسی وقت صحابہ کی موجودگی میں ان نصیحتوں پر کیا عمل ہو رہا ہے۔ اب لشکر میں ایک طبقہ ایسا ہونا کہ اب قرآن سامنے آ گیا، قرآن سے کیسے جنگ کرے، اور ایک طبقے نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غیبی خبریں بھی تھی، تو ان غیبی خبروں کے تحت یہ حضرت علی تو حق پر تھے، تو جو لوگ حق پر تھے بالکل اپنے آپ کو حضرت عمار یاسر جیسے لوگ، انہوں نے کہا یہ لوگ تو غلطی پر ہیں، یہ لوگ حق پر ہیں ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے قتال کو جاری رکھا، یہاں تک کہ معاملہ معاویہ کی شکست کی طرف ہوتا ہوا نظر آیا۔ ہمارے یاسر شہید ہو گئے، لوگوں نے گمسان کی جنگ لڑی اور خیموں تک پہنچ گئے جب تو انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیا۔ جب نیزوں پر قرآن اٹھا لیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ وہ قرآن کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مذاکرات کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ قرآن کو مانتے تو مجھ سے جنگ ہی کیوں کرتے۔ اب علی تو قرآن کے ساتھ ہے، تو قرآن ہی نیزے پر اٹھا کے علی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیسا انسان کو مغالطہ رکھتا ہے۔ المہم کہ پھر یہاں تک ہوئی کہ دونوں میں مذاکرات ہونے چاہیے، قرآن پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا صرف ٹائم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ شکست تو ہو رہی تھی، خیموں تک گھوڑے پہنچ چکے تھے۔ اس پر حضرت علی کی جانب سے حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے اور معاویہ کی جانب سے عمرو بن عاص آئے۔ اب یہ تحکیم ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپس میں ایک فیصلہ کر لیں کیا ہونا چاہیے۔ تحکیم میں دو شخص موجود ہیں، ایک شخص نے یہ فیصلہ کر لیا، دوسرے کے ساتھ بات کی، وہ یہ بات تھی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے معاویہ کا حکم بنا کر بھیجا کہ میں معاویہ کو معزول کر دوں گا، تم علی کی طرف سے آئے ہو تم علی کو معزول کر دو۔
ہم ان سے کہیں گے جو جنگ ختم ہو گئی، دونوں مذول ہو گئے، کیونکہ حضرت علی نے معاویہ کو مذول کیا تھا، تو یہ چال چلی انہوں نے، حضرت علی کو بھی مذول کرتے ہیں اور نیا کوئی خلیفہ چنتے ہیں، اور بس پھر اس کے بعد امن قائم ہو جائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری ان کی باتوں میں آ گئے، وہ بھی صحابی دونوں صحابی رسول، یہ معاہدہ قائم ہو گیا دونوں کے اندر، اور کوفے کی مسجد میں آئے، سب کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا ابو موسیٰ اشعری کو عمر بن عاص کہتا ہے، چلے شیخ خوشامد کر کے، آپ بڑے ہیں، آپ پہلے اپنا جو ہے نا فیصلہ سنائیں۔ ابو موسیٰ اشعری ممبر پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے حضرت علی کو معزول کیا، میں حکم بن کے آیا تھا ان کی طرف سے۔ پھر نیچے اترے اور کہا جاؤ اب تم یہ بات کر دو۔ معاویہ جس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا خلیفہ بننے کا، وہ ایک معزول گورنر تھا، خلیفہ راشدوں سے معزول کیا ہوا تھا، اور وہ اپنا چارج چھوڑنے کے بجائے بغاوت کر کے حضرت عثمان کے قتل کا ڈھونگ رچا کر مسلمانوں سے قتال کر رہا تھا، خلیفہ راشد اور صحابہ کرام اور اہل بیت سے قتل و غارت گری کر رہا تھا، جس میں بدری صحابی بھی اس کے مقابلے میں موجود تھے، حضرت ابن خزیمہ اور حضرت عمار بن یاسر وغیرہ۔ تو یہاں عمر بن عاص نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے حکم کو معزول کر دیا، یعنی ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی کو معزول کر دیا ہے، میں معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں۔ مکر گئے۔ اب یہ دیکھیں صحابی ہیں، یہ اٹھائیں تاریخ اور حدیث کی کتابیں، سارے واقعات لکھے ہوئے صحیح سند کے ساتھ، مکر گئے۔ وہاں ابو موسیٰ اشعری نے اس کو کتا کہا، اس نے ابو موسیٰ اشعری کو گدھا کہا، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زد و کوب ہوئے، اور ابو موسیٰ اشعری شرمندگی سے حضرت علی کے سامنے ہی آئے اور وہ مکہ چلے گئے۔ اور یہ معاویہ جس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا خلیفہ اور حکومت کرنے کا، وہ تو ایک معزول انسان تھا، اس کو جا کر خواہ مخواہ بے تو برقرار رہا، علی کو اس کے حکم نے معزول کر دیا۔ اس سے بیزار ہو کر حضرت علی کے اندر وہ جو لوگ جو بڑے مواحد، نمازی، پرہیزگار، سخت، ان کے دلوں میں یہ ایسی بات آئی جو خارجی ہو گئے۔ 12,000 لشکر نے کہا معاویہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرو، کیوں آپ اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں؟ لہٰذا وہ حضرت علی کے لشکر سے الگ ہو گئے۔ ایک اور نقصان، پہلے حضرت علی کی جنگ ہوئی جمل میں، وہاں فتح حاصل ہوئی، کافی لوگ شہید ہو گئے۔ پھر دوسری جنگ صفین میں ہوئی، وہاں کئی لوگ شہید ہو گئے، لشکر اور کمزور ہو گیا۔ تیسرا یہ تحکیم کا معاملہ ہوا، ناراضگی سے 12,000 خوارج ہو گئے کہ معاویہ کو قتل کرو، اس کے ساتھ کیوں آپ تحکیم کرتے ہیں؟ جب وہ واجب القتل ہے اس کو قتل کرو، باب ختم کرو اس کا۔ اب جو دین حضرت علی کو مجبور کرتا ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا، وہ تو سخت دل اور بالکل ایک جس طرح کہتے ہیں نا اوڑ بت۔ لہٰذا یہ تحکیم کا معاملہ پڑ گیا ٹھٹائی میں حضرت علی کو، وہ پھر معاویہ کا تعاقب کرنے کے بجائے یہ جو 12,000 الگ ہو کر آبادیوں پر حملے کرنے شروع ہو گئے، ان کے ساتھ جنگ کرنا پڑی۔ یہ تیسری جنگ میں اور حضرت علی کے جو ہے نا پھر فوجیں کم ہو گئی اور شہید ہو گئی اور کمزوری آ گئی۔ تحکیم یہ ہوئی اور معاویہ جو ہے وہ ادھر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی معاویہ کے ساتھ ساتھ ایک خارجیوں سے بھی جنگ کرنا شروع ہو گئے، اور اسی استصلاح میں ایک خارجی نے حضرت علی پر حملہ کیا اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ لہذا کبھی تحکیم کے ذریعے سے جنگ بندی، معاویہ کے ساتھ جنگ ختم کبھی نہیں، تحکیم تو پائے تکمیل تک پہنچی نہیں، ایک حکم ہی مکر گیا۔ تو یہ میں نے تحکیم کا مختصر آپ کو بتایا۔ یہی عمر بن عاص، ان کی وفات کس طرح ہوتی ہے، پھر یہ کس طرح اپنی وفات پر روتے ہیں اور کس طرح اپنے بچوں سے یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ یہ معاملات ان سے ہوئے، انہوں نے معاویہ کا ساتھ دے کر بڑا غلط کیا اور آخری وقت پہ یہ پچھتاتے بھی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔